وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، کل کے درس میں گزشتہ جو پارہ آپ کے سامنے یعنی پہلا پارہ، اس کے اہم مضامین کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا اور اس کی چند آیتوں کی منتخب چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی. جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ہم پارے کے اندر بیان کیے گئے اہم مضامین کو آپ کے سامنے بتا دیں گے اور اس کے بعد چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی ہی دوسرے پارے کی تفسیر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے کے اوپر مشتمل یہ سورہ ہے، لہذا دوسرے پارے کی جو منتخب آیتیں ہیں اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کریں گے. لیکن اس سے قبل ہم اس سورت کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اہم چیزیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اس پارے میں اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا ہے. قبلہ تبدیل ہونا، اور قبلے کا تبدیل ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. اور کیسی بڑی بات تھی اس کا اشارہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکی کے راستوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کون کون سی نیکی ہے، انسان کیا کیا نیکی کر سکتا ہے، کیا نیکی ہے اور کیا نیکی نہیں ہے، کیا کرنا نیکی ہے اور کیا کرنا نیکی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ اسی پارہ کے اندر کیا ہے. اسی طریقے سے اس پارے میں ایک قصہ بیان ہوا ہے جس کو قصہ طاعون کے نام سے جانتے ہیں. کس نام سے؟ طاعون کے قصے. کل بھی ایک قصے کا ذکر ہوا تھا، گائے کا قصہ سورۃ البقرہ کے اندر. آج کی پارے کے اندر یعنی دوسرے پارے کے اندر جو قصہ ہے وہ قصہ طاعون ہے. طاعون مانے ایک گاؤں میں ایک بیماری پھیلی تھی، طاعون کی بیماری، پلیگ جس کو کہتے ہیں، وہ بیماری. تو گاؤں کے لوگ اس بیماری سے ڈر کر کے گاؤں چھوڑ کر کے نکل کے بھاگ گئے. تو اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیج کر کے ان کو موت دے دی. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت کو لوگوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر بادشاہ بنایا تھا. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک غریب آدمی کو تم نے ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا. اعتراض کیا اللہ کے حکم کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہود و نصارہ، ان کی عادت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جو اللہ کا حکم آیا ہے اس حکم کے اوپر بلا چون و چرا آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر لیتے. لیکن یہ قوم ایسا کرنے والی نہیں ہے.
گائے کے مسئلے میں ویسے ہی پریشان ہو کر کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال پوچھا۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ ایک گائے ذبح کرو تو کہا کہ مردے کا اور گائے کا کیا تعلق ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا ہے، کسی نے اس کا مرڈر کر دیا ہے، مرڈر کرنے والے کون لوگ ہیں اس کا پتہ بتلائیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ موجودہ زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو سمجھنے کے لیے عقل لگاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دین کو سمجھنے کے لیے عقل لگائے گا تو یہی گام گام کی وہ ٹھوکر کھائے گا۔ عقل سے یعنی عقل کے اوپر دین کو تولا نہیں جا سکتا۔ ہر وہ بات جو ہماری عقل میں آئے گی، ہماری لاجک سے وہ بات سمجھ میں آئے گی، تب ہم اس کو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا روش کسی نے اپنایا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ کے راستے کی پیروی کرنے والا وہ آدمی ہوگا۔ یہ مضامین ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پارہ کے اندر نکاح کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی اگر کسی مرد سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یعنی کوئی مرد سے یعنی لڑکی والا اگر لڑکے کو ڈھونڈ رہا ہے تو لڑکے کے اندر کیا کرائٹیریا ہونی چاہیے اس کا ذکر ہے، اور کوئی لڑکا والا اگر لڑکی ڈھونڈ رہا ہے تو لڑکی کے اندر کیا کرائٹیریا ہونی چاہیے اس کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔ میاں بیوی کے زندگی کے حالات کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر کبھی ہو سکے میاں بیوی میں نہ بنے، مسئلہ لڑائی جھگڑے کو پہنچ جائے، سدھار ہونے کی کوئی کیفیت اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے، تو گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ دونوں راستے اپنے اپنے الگ کر لیں۔ اور الگ کرنا دو طریقے سے ہوگا، یا تو طلاق دے کر کے، یا نہیں تو عورت کیا کرے گی؟ خلا لے لے گی۔ خلا کا طریقہ کیا ہوگا، طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، وہ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے جوا اور شراب، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ لوگ آ کر کے جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس کا حکم بیان فرمایا۔ اسی طرح سے حرام مال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر حکم بیان فرمایا کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ رشوت کا لینا یہ حرام ہے، اس کا حکم اسی پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ پارہ احکام کے اعتبار سے گنج گرا مایا ہے۔ اگر اسی پارے کو لے کر کے پورے مہینے اگر گفتگو کی جائے تو یہ مہینہ کیا ہوگا؟ چھوٹا پڑ جائے گا، لیکن اس پارے کو مکمل ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ عورت جس کو طلاق دیا گیا ہے اس کی عدت کتنے دن ہوگی وہ اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ کتنے دن تک عدت گزارے گی وہ اسی پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اہم عنوان تھے جو اس پارے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ اب ساری چیزیں اس درس میں ہم خلاصہ آپ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تیلگو کے اندر، انگلش کے اندر، اردو کے اندر قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، آپ لوگ قرآن مجید کھولیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ اس مختصر سے وقت میں جتنا میسر ہو سکتا ہے ہم اتنی باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں تحویل قبلہ، قبلہ کا تبدیل ہونا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی کے آنے سے پہلے قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس یہ کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے۔ بیت المقدس کو بنایا کس نے تھا؟ مشہور یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہوگا، لیکن بیت المقدس کی اثر نو تعمیر جو کی تھی نا
وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ کس نے کیا تھا؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ دیکھیے بڑی تاریخی گفتگو ہے، بہت غور سے سنیے اس کو۔ اور جس قبلے کی طرف ہم لوگ ابھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ، جس کو ہم لوگ بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکۃ المکرمہ، یہ سب کہا جاتا ہے۔ بہرحال مکہ شہر کا نام ہے، اس شہر کی جو مسجد ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رک کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی تعمیر کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں مل کر کے۔ کل کے درس میں اشارہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو کیا کر رہے تھے؟ بلند کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ رب العالمین تو قبول کر لے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تو گھر بنا، اللہ کے حکم سے گھر بنا رہے تھے، باوجود اس کے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم محنت کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ بھی اینٹ اٹھا کر کے لا رہا ہے، گارے لگا رہا ہے، سیمنٹ لگا رہا ہے، اے اللہ رب العالمین باپ بیٹے کے اس محنت کو تو قبول فرما لے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے قبولیت کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو عبادت کر لیا اب اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، چھوڑ دو، کرنا تھا ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا۔ نہیں، عبادت کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اس کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے تراویح پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، کم سے کم ایک مرتبہ بھی تو کہیے کہ اے اللہ ہمارے تراویح کی نمازوں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے۔ ایک مرتبہ تو اللہ سے یہ ریکویسٹ کیجئے کہ اے اللہ ہم کو جو ہو سکتا تھا، میرے اندر جتنی طاقت تھی اتنی طاقت لگا کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین میری عبادت کو قبول کر لے۔ تو اگر قبول نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والے میں سے۔ یہ بندے کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے یہ عاجزی اور یہ انکساری۔ اسی کا نام اصل عبادت ہے، اسی کا نام تذلل ہے، اسی کا نام خضوع ہے، اسی کا نام خشوع ہے، جو انشاءاللہ عصر کے درس میں آپ کے سامنے کتاب التوحید جب پڑھیے گا تو وہاں پر اس کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی کہ انکساری اور عاجزی کیسے اللہ رب العالمین کے سامنے کرنا چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے کون نبی آئے؟ بولیے، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی آئے۔ اور حضرت اسحاق کے نسل سے کون نبی آئے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس طرح کے جتنے انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کن کے نسل سے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا، بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ کیا نام تھا؟ اسرائیل۔ اسی لیے ان کے اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں سب بنی اسرائیل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسماعیل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسماعیل۔ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ نے منصب، عہدہ، سرداری، نبوت، کرسی، ذمہ داری، یہ سب کس کے اوپر دی تھی؟ بنی اسرائیل کے اوپر۔ کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا تھا۔ کیا نعمت کیا تھا؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو سارے جہان کے اوپر فوقیت عطا کی تھی۔
بادشاہت عطا کی تھی. کوئی نبی آتا تھا بنی اسرائیل سے آتا تھا, بادشاہت ملتی تھی. اللہ اکبر, حضرت سلیمان کو کیسی بادشاہت ملی؟ بنی اسرائیل میں سے تھے, کیسی بادشاہت ملی؟ ہواؤں پہ حکومت, جنوں پہ حکومت, چرند و پرند کے اوپر حکومت, پہاڑوں پہ حکومت. حضرت داؤد جب صحیفے کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پہاڑ آ کر کے ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے, ایسی حکومت عطا کی. اور حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی وہ حکومت قیامت تک اب کسی کو ملنے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو بخاری کی روایت ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے, پیچھے ہٹے, پھر آگے بڑھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج ہم نے ایک ایسا کام دیکھا جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. کہا شیطان آیا تھا ایک, اس کے ہاتھ میں شعلے تھے, وہ شعلے سے مجھ کو ڈرا رہا تھا, میرے چہرے کو جلا رہا تھا, میں نے اس کو پکڑ کر کے پٹک دیا. اگر مجھ کو میرے بھائی حضرت سلیمان کی دعا نہیں یاد ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ رب العالمین مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی دوسرے کو وہ بادشاہت نہ ملے, تو میں اس جن کو پکڑ کے باندھ دیتا اور وہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس جن سے کھیلا کرتے, اس کا مذاق اڑاتے, اس کے ساتھ مسخرہ کیا کرتے, اس جن کو میں باندھ دیتا. لیکن حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی تو ہم نے اس کو نہیں باندھا. یعنی الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی منزلت, بڑی مرتبت اور بڑی فوقیت عطا کی تھی. لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو ترک کر دیا, پامال کر دیا, اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کیا, اللہ کی عبادت سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کو ان سے چھین کر کے کس کو دیا؟ بنی اسماعیل کو دے دیا. بنی اسماعیل کو دے دیا. اور صرف منصب ہی نہیں دیا بلکہ اس قبلے کو بھی تبدیل کر دیا جو قبلہ ان کی عظمت کی نشانی تھی. خانہ کعبہ کے مقابلے میں بیت المقدس یہ بنی اسرائیل کی عظمت کی نشانی تھی یا نہیں تھی؟ اللہ نے کہا جاؤ آج سے تم سرکشی کرنے والے ہو, تمہاری نشانی کو بھی میں تبدیل کر دوں گا اور اس نشانی کو پلٹ کر کے بنی اسماعیل کی نشانی کی طرف لگا دوں گا. آج کے بعد جو بھی کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کا استقبال کر کے نماز ادا کرے, خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرے, بیت المقدس کی طرف اب نماز ادا کوئی آدمی منہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا. یہ منصب اللہ نے ہم کو اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اگر ہم نے اس منصب کی قدر نہیں کی, اس منصب کو چھوڑ دیا, اس کے مطابق عمل نہیں کیا, اللہ کے حکموں کو فراموش کر دیا, اللہ کے دین کو اگر ترک کر دیا, وہی روش ہم نے اختیار کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ یہ منصب ہم سے بھی چھین کر کے کسی اور کو بھی دے سکتا ہے, کسی کو بھی دے سکتا ہے یہ منصب چھین کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ ہم کو پہلے ہی دے دیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تتولوا, اگر تم بھی پیٹ پھیرو گے, یستبدل قوما غیرکم, تمہارے جگہ ہم دوسرے قوم کو لا کر کے دنیا میں آباد کر دیں گے, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اب یہاں ایک سوال ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ خیر امت ہے یا نہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اللہ نے خیر امت بنا کے بھیجا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو یہ امت پریشان ہے یا نہیں؟ جہاں کہیں بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے اس امت کے سر پہ لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے, اور یہ امت اگر کوئی اچھا کام بھی کرتی ہے تو لوگ اس کا تذکرہ غلط طریقے سے ہی کرتے ہیں, صحیح طریقے سے اس کا نام نہیں لیا جاتا, جبکہ یہ خیر امت ہے. اس کے مقابلے میں یہود کیا ہے؟ پرسوں کے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں, مغضوب علیہم, جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا.
اللہ ان کے اوپر غصہ ہوا. آج پوری دنیا کی حکومت ان کی مٹھی میں ہے. جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں دنیا کو گھماتے ہیں، وہ نچاتے ہیں دنیا کو. آج ان کو عزت کیوں ہے اور آج یہ امت اس قدر پریشان کیوں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اگر چاہیے تنظیموں کو تو سر جوڑ کر کے بیٹھیں کہ آج وجہ کیا ہے کہ خیر امت پریشان ہے، اور وہ امت جو مغضوب علیہ ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ اس کے اوپر حکومت کر رہی ہے. اس کی مثال چند لوگوں نے بیان کی ہے. کہا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گاؤں کا اگر کوئی بڑا آدمی غلطی کرتا تھا نا، تو پنچایت میں اس کو بٹھا کر کے گاؤں کے سب سے چھوٹے آدمی سے، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اس سے اس کے سر کے اوپر جوتا لگایا جاتا تھا، تاکہ اس کو جوتا لگنے کی بھی تکلیف ہو اور اس کا ایگو بھی ہرٹ ہو کہ مجھ کو جوتا پڑا، اور مارنے والا کوئی بہت نچلا آدمی تھا، بھنگی تھا، چمار تھا، جس نے ہم کو جوتا مارا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یہود و نصارہ امت مسلمہ کے اوپر آج اسی چمار کے جوتے کی طرح سے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے. اگر ہم لوٹ کر کے اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے ہیں تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. اب اس کے بعد آئیے، اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، سفہاء عربی زبان کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف کو. سفیہ مانے بے وقوف. کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے ان کو کس نے پھیرا جس کے اوپر یہ لوگ موجود تھے. یہاں ایک نقطے کے اوپر غور کیجئے. اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض کرنے والا چاہے کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا دنیا کی کتنی بڑی بڑی ڈگری وہ کیوں نہ لیا ہوا ہو، اگر اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے؟ بے وقوف ہے. یہ جان لیجئے، قرآن مجید نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دیا ہے. اللہ کے حکم پر اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے کے اوپر جس پر یہ لوگ موجود تھے، اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا، یہ اعتراض ہے اللہ کے اوپر. کیا ضرورت تھی قبلہ بدلنے کی؟ کیوں قبلہ بدل گیا؟ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں. کہیے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کسی عالم کا قول نہیں، صراط مستقیم کسی مفتی کا قول نہیں، صراط مستقیم کسی امام کا قول نہیں، بلکہ صراط مستقیم اللہ کا قول ہے. صراط مستقیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. جو آدمی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تلاشے کہ یہ بات اللہ کی ہے یا نہیں ہے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، ان یہودیوں نے اعتراض کیا تھا اور کچھ مشرکوں نے اعتراض کیا تھا. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ، تو 16 مہینے تک، اور ایک روایت کے مطابق 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مدینہ منورہ میں. 16 مہینہ یعنی 1.5 سال یا 1.5 سال سے 1 مہینہ اور زیادہ، 16 یا 17 مہینہ مان لیجئے. اتنے دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو کیا کرے؟ چینج کر دے، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دے. بار بار اپنی نگاہوں کو آپ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، اپنی نگاہوں کو آسمان، اللہ سے مانگتے نہیں تھے. اللہ اکبر.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیے، وہ نگاہوں کو اٹھاتے تھے، مانگتے نہیں تھے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ نبی کے دل میں کیا چل رہا تھا اللہ جان جاتا ہے۔ آیت نازل فرماتا ہے قد نرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہک فی السماء، آپ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، جائیے جائیے ہم آپ کے چہرے کو اسی قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں جو قبلہ آپ کو پسند ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، موڑ لیجئے اپنے چہرے کو، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، آپ اپنے چہرے کو اب بیت المقدس سے ہٹا کر کے کدھر پھیر لیجئے؟ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، کب آیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، قبلہ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ یہ وقت ظہر کا تھا، یہ وقت کب کا تھا؟ ظہر کا تھا۔ ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اب یہاں سے نکل کر کے نماز ادا کر کے نکلے، کہاں گئے؟ مسجد قباء پہنچے، دیکھا کہ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ہے، اور پرانے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو ابھی خبر نہیں پہنچی تھی۔ مسجد کے باہر سے انہوں نے آواز لگائی، کہا کہ اے لوگو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظہر پڑھ کے آ رہا ہوں، قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی وقت نماز کے ہی حالت میں اپنے قبلے کو کیا کیا؟ چینج کر لیا، تبدیل کر لیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اچھا اس مرتبہ کر لیتے ہیں، چلو یہ نماز شروع کر چکے ہیں نا، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا ہم لوگوں کے پاس اگر حدیث رسول آئے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سال دیکھیں گے، اس سال نہیں ہو پایا، آئندہ مرتبہ عمل کر لیں گے، اس مرتبہ چھوڑ دو۔ یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نبی کا فرمان جہاں آیا، جس وقت آیا، اس وقت اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نہیں تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز کی حالت میں حکم آیا اور صحابہ کرام گھوم گئے، اور کیسا گھومے ہیں؟ جیسا ایسا ابھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، ادھر امام ہے اور آپ لوگ سب ادھر رک کیے ہوئے ہیں۔ اب امام کو یہاں سے اٹھ کر کے دروازے کے پاس جانا پڑا اور مقتدی کو پیچھے آنا پڑا، ایک دم 90 ڈگری پہ گھومنا پڑا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز کے درمیان میں اپنے قبلے کو کیا کیا؟ چینج کر دیا۔ یہ ایمان ہے۔ اگر ایسا ایمان ہے، اسی لیے اللہ نے صحابہ کو ہدایت کا معیار بنایا، جو کل کے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ صحابہ ہدایت کے معیار ہیں۔ صحابہ جو بات جیسا عمل کیے ہیں یا جیسا ان کا ایمان تھا، ویسا اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو قبلہ اس طرح سے تبدیل ہوا۔ اب یہودیوں نے آ کر کے اعتراض کیا کہ کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے پکڑا، کہا کہ تمہارے نبی ہر معاملے میں ہماری مخالفت ہی کرنے کے لیے آئے کیا دنیا میں؟ ہم لوگوں کی مخالفت کیے بغیر ان کا کام نہیں بنتا کیا؟ کیا مخالفت کی بھائی تمہاری؟ کہا قبلہ پڑھ رہے تھے نا جی، اچھا تھا نا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کو بھی چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ قبلہ ایک کم سے کم باقی تھا، اس کو بھی چینج کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی ابو ذر غفاری نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اور اس کے بعد کہا صرف اتنا نہیں، اس امت کو ایک اور اعجاز عطا کیا، ایک اور انعام دیا، کہا وَكَذَلِكَ، اے لوگوں سنو، جس طرح سے بنی اسرائیل کو عزت اور مقام عطا ہوا تھا، ویسے ہی ہم تم کو عزت دے رہے ہیں۔ کیا عزت دے رہے ہیں؟ جعلناکم امتا وسطا،
ہم نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا، امت وسط، وسط مانے بہترین امت، سب سے بڑھیا امت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جنت الفردوس۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو، ہم سب کے گھر والوں کو، اے اللہ ہم سب کے مرحومین کو اور ہم سب کے جو زندہ ہیں ان تمام کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یہ سوال کرنا چاہیے آدمی کو جنت الفردوس کا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے، وَأَوْسَطُهَا، اور سب سے بہترین جنت ہے، وَمِنْهَا تَتَفَجَّرُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کے جتنے نہریں ہیں وہ سب کے سب کہاں سے جاری ہوتے ہیں؟ جنت الفردوس سے جاری ہوتے ہیں۔ کہا جب بھی سوال کرو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ویسے ہی تو وسط کہا، وسط مانے سب سے بہتر، سب سے اچھا۔ ویسے ہی اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو امت وسط بنایا، سب سے بہتر امت بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ قیامت کے دن لوگوں کے اوپر گواہ بنیں گے۔ کیسے گواہ بنیں گے؟ حدیث دیکھیے اور اپنی قسمت کے اوپر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کرنا ہے اتنا شکریہ ادا کیجیے۔ کیسی قسمت اللہ نے ہماری اور آپ کی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ اللہ کے پاس آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے نوح، ہم نے جو نبوت تم کو دیا تھا، آپ کو عطا کی تھی، یہ نبوت آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو پہنچایا؟ دیا؟ حضرت نوح کہیں گے ہاں اللہ کے نبی، ہاں اللہ ہم نے دیا، اے اللہ رب العالمین ہم نے پہنچا دیا نبوت۔ کہا کوئی گواہ ہے اس بات کے اوپر؟ کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد گواہ ہیں۔ اور پھر اس امت کے افراد کو پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ نوح ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ان کے امت تک پہنچا دیا ہے، کیا تم اس بات کے اوپر گواہ ہو؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی۔ کہا ہاں اللہ، حضرت نوح سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ کہا کیسے پہنچایا؟ کیسے پتا چلا تم کو؟ تم تو نوح کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ کہا یہ کتاب قرآن مجید جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت نوح کے پورے واقعے کو بیان کر دیا ہے۔ اس واقعے کو پڑھ کر کے اس امت کا ایک ادنا فرد بھی اٹھ کر کے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے جا کر کے گواہی دے گا ہاں اللہ نوح صحیح کہتے ہیں، انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا قرآن مجید سے پتا چلا۔ اتنی بڑی عزت اس امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کے ذریعے سے عطا ہوئی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے۔ اور اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے اس قرآن کے ساتھ، یہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ کل بھی میں بتا چکا ہوں، کل کے بعد سے آج کے دن بھر میں صبح سے لے کر کے شام ہم لوگوں نے کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کم سے کم 2 صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کیے ہیں؟ ذرا بتائیے تو ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے۔ 4-5 آدمی سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کیجیے، اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو پڑھیے، دیکھیے اس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں کیسی برکت آتی ہے۔ دیکھیے یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ جب اس کتاب کو پڑھیے گا تو زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی۔ اس کتاب سے اللہ نے ہم کو عزت عطا کی ہے، یہ کم بڑی عزت ہے۔ قیامت کے دن نوح ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے کہ چلو میرے بارے میں گواہی دے دینا اللہ کے سامنے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. ہمارے اوپر کون گواہ ہوں گے؟ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. اس کے بعد یہ پورے قبلے کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کیا. 5 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے، کتاب دینے سے مراد یہود ہے اور نصارہ ہیں، ان کو کتاب ملی تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو پہچانتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کوئی آدمی اگر اندھیرا میں بھی ہو اور اس کا بیٹا اگر آواز لگائے تو کیا وہ پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے اپنے بیٹے کو؟ نہیں غلطی کر سکتا. بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے. اتنی نشانیاں ہم نے توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر اور کتابوں کے اندر، آسمانی صحیفوں کے اندر بیان کیے ہیں کہ یہ آپ کو جانتے ہیں. اور کیسے نہیں جانتے ہیں؟ 6 سال کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی. ضد کرنے لگے چچا سے، چچا ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے ملک شام تجارت کے لیے، لے چلو لے چلو. یتیم تھے. چچا نے کہا بیٹا سفر لمبا ہے، تھک جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. نہیں ہم جائیں گے. بھتیجے کے ضد کے سامنے چچا ہار گئے. کہا چلو، لے کر کے گئے. راستے میں چل رہے ہیں تو بدلی آسمان سے بدلی نکل کر کے سایہ کرتا ہوا جا رہا ہے. جب ایک مقام پہ پہنچے تو ایک راہب تھا، اس نے دعوت دی اور کہا کہ سارے لوگ آنا دعوت میں، سب کے سب آنا. ابو طالب نے چھپا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو لے کر نہیں گئے. کہا کہ کسی کو لے کر نہیں آئے ہو، کوئی ایک آدمی کو لے کر تم لوگ نہیں آئے ہو، اس کو بھی لے کر کے آؤ. اس بچے کو لے کر کے آیا گیا. کہا یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے یہ بدلی تمہارے اوپر سایہ کر رہی تھی، یہ آگے چل کر کے نبی ہونے والا ہے. اس کی پیشانی میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو چیزیں میں نے توریت کے اندر پڑھی ہے. اس کو واپس لے جاؤ، ورنہ ملک شام کے یہودی اگر دیکھیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے. کیونکہ وہ یہ گمان وہ کرتے تھے کہ یہ بچہ ان کے یہاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، یہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے. اس دشمنی کی وجہ سے یہ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. حق بات کو ماننے میں رکاوٹ کیا آئی؟ خاندانی رکاوٹ. ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا؟ تمہارے خاندان میں کیوں آ گیا؟ یہ کہتے تھے. اور یہی چیز ابو جہل کے پاس تھا. عقبہ ابن ابی معید اور ابو جہل یہ دونوں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے آپس میں. عقبہ نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل یہ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سچ نہیں مانتے ہو؟ کہا بھائی مانتے ہیں. کہا جو آدمی دنیا کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا کیا؟ ابو جہل نے کہا نہیں بولے گا. کہ پھر تم اس کو نبی کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بولا دیکھو ہم بنو مطلب کے لوگ ہیں، بنو ہاشم کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ایک خاندان کے یہ ہیں ایک خاندان کے یہ ہیں، دونوں چچا ملتے ہیں آپس میں، نسب جڑوا بھائی ہیں دونوں، ہاشم اور مطلب. کہا کیا کہا کہ جب ان لوگوں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، پانی پلانے کا، تو ہم نے دودھ پلا دیا. ان لوگوں نے گوشت کھلایا تو ہم نے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا. سب کچھ کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نبی آ گیا، ہم نبی کہاں سے لا کے دیں گے بھائی؟ ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے نبی کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. یہی عناد یہ کس کے اندر تھی؟ یہود کے اندر بھی تھی. جو ابو جہل کے پاس تھی وہی یہود کے اندر تھی. وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبی آنا چاہیے تھا، لیکن آ گیا کہاں؟ بنی اسماعیل میں آ گیا، اس لیے اس نبی کو ہم نہیں مانیں گے. اللہ کہتا ہے اللہ یجعل
حیث اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو رسالت اور نبوت دے گا. کسی کو رسالت اور نبوت دے گا تو تم سے پوچھ کے دے گا کیا؟ تم سے مشورہ کر کے دے گا کیا؟ جس کو دیا ہے اللہ نے اس کو مانو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. وقت چونکہ مکمل ہوا، باتیں ابھی اور بھی تھیں، تو حق بات کو سمجھنے میں سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ رکاوٹ کیا ہے؟ عصبیت. عصبیت کو پرے رکھ کر کے بات کہاں سے آ رہی ہے؟ حق بات ہے، کہنے والا حق آدمی ہے، اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. تو آج کا یہ پیغام کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو دائیں بائیں نہیں جھانکنا چاہیے، راستہ نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ بلا چون و چرا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تسلیم کر لینا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا کہ ہم دوسرے نبیوں کے امتیوں کے اوپر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ گواہ بنیں گے. یہ کم بڑی عظمت اور کم بڑا مقام نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کے تراویح کی نمازوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو بخش دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا.